بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد باتیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3675 ان قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدثہم، قتادہ سے روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید احدن و ابو بکر و عمر و عثمان، کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان یہ احد پہاڑ پر چڑھے۔ احد پہاڑ اب سنے ہوں گے، تو اس کے اوپر چڑھ گئے۔ ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت یا جتنے صحابہ اکرام یا ہیں ان کی فضیلت کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو اہمیت ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ کیوں؟ ہر دور میں انسان کے روپ میں کچھ ایسے شیطان ہوتے ہیں جو ان پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان پر نکیر کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے دل کے اندر جب ان کی محبت، ان کی اہمیت بیٹھی رہے گی تو ہم دفاع کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور ہم متاثر رہے ہوں گے۔ دوسری بات ان کے مقام اور مرتبہ کے پیچھے ہے کہ ان کو جو مقام ملا ہے وہ ایسے نہیں ملا ہے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے پاپڑ بیلے دنیا کے اندر۔ تو ایک میسیج ہے کہ دیکھو مقام اور مرتبہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ بغیر قربانیوں کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اس دنیا کے اندر بھی۔ تو یہ پیچھے مقصد ہے۔ تو انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان یہ تینوں احد پہاڑ پر چڑھ گئے، اور کام کا کچھ پتہ نہیں بھئی کیوں چڑھے ہیں۔ ایک چیز یاد ہے، اللہ رب العالمین نے یہ لمبی چوڑی دنیا بنائی ہے، تو کبھی جب موقع ملے فرصت میں تو تھوڑا ادھر ادھر گھومنا بھی چاہیے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے تم زمین میں چکر لگاؤ، گھومو پھرو، کیونکہ جہاں بھی جاؤ گے اگر ٹھنڈے دماغ سے دیکھو گے، غور کرو گے، تو تمہیں ہر جگہ اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اس کی کاریگری نظر آئے گی، اس کی وحدانیت کے شواہد تمہیں نظر آئیں گے۔ تو لگتا ہے ایسے یہ بھی چلے گئے کسی مقصد کے لیے احد پہاڑ پہ چڑھے، اور دیکھتے ہیں اللہ کی کوئی قدرت، کوئی نشانی، اور حقیقت میں جدھر دیکھو تو کاریگری نظر آتی ہے۔ تو یہ جب وہاں چڑھ گئے فرجفا بہم، تو احد پہاڑ کانپنے لگا، یعنی ہلنے لگا۔ نبی کا معجزہ ہے، اللہ جس سے چاہے جو کروا لے، ہمارے عقل سے تو پرے ہے کیونکہ ہر چیز ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ بھئی ہم تو بھی بے جان تھے، ہمارے اندر جان کون ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے۔ تو اگر ایسے اللہ کسی پہاڑ میں حرکت پیدا کر دے تو کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھنے کا پھیرا ہے۔ تو یہ احد پہاڑ وہاں ہلنے لگا، اب ہلنے کی وجہ نہیں ہے، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ ممکن ہے ان کو احساس ہوا اتنی عظیم ہستی ہمارے پاس آ گئی ہے۔ تو کبھی کبھی آدمی ہوتا نا کہ یار آپ کے پاس کوئی بہت بڑی ہستی آ جائے، اور کبھی آپ کا سامنا ان ہستیوں سے نہ ہوا تو آپ کو ایک ڈر محسوس ہوتا ہے، ایک فطرت ہے، ایک آپ کو خوف سا لگتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسا احساس ہوا تو احد پہاڑ کانپنے لگا، ہلنے لگا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد، اے احد پہاڑ تو ٹھہر جا، ساکن ہو جا، قرار پکڑ لے۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ، اس لیے کہ تیرے اوپر اس وقت نبیون، ایک نبی ہیں، یعنی خود کے بارے میں کہہ رہے، یعنی بزبان حال اگر سمجھا جائے تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے محبوب بندوں میں سب سے محبوب انبیاء کی جماعت ہے، اور تو خوش نصیب ہے کہ آج تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے۔
تو کچھ تو خیال کرو. اور وہ صدیق، اور تمہارے اوپر ایک صدیق بھی ہے. صدیق یہ ان کا لقب تھا، نام ابو بکر ہے. صدیق اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چاہے آپ نے خبر دی ہو یا کسی نے بھی خبر دی ہو، فوراً ابو بکر صدیق آمنا اور صدقنا کہتے تھے. آتا ہے کہ بہت سارے لوگ پہلے سسو پنج میں پڑھتے، غور و کھوج کرتے، اپنے آپ کو تیار کرتے، پھر ماننے کے لیے ہمارا ہوتے. لیکن ابو بکر کا معاملہ ایسا نہیں تھا. جیسے ان کو خبر لگتی کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے، کہتے بالکل صحیح، بالکل صحیح. اسی لیے ان کو صدیق کہا گیا، یعنی سچائی کو ماننے والے، تصدیق کرنے والے یہ معنی ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے خود پار سے کہا میں نبی بھی موجود ہوں، اور انبیاء کے بعد اگر کسی کو مقام حاصل ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو کہا ابو بکر جیسی ہستی بھی تیرے اوپر موجود ہے. وہ شہیدان، اور دو شہید بھی ہیں، عمر اور عثمان. یہ پیشین گوئی ان کے لیے تھی کہ چونکہ اللہ رب العالمین معجزات ہے خبر دیتا ہے، تو آپ نے کہا دو شہید بھی اس وقت، یعنی ان کا بھی مقام کم نہیں ہے، یہ بھی تیرے پشت پر سوار ہیں. تو اتنی عظیم ہستیاں موجود ہیں اور تو ہل رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور خلاصہ یہ ہے، اس حدیث میں نہیں تو دوسرے حدیث میں ملتا ہے کہ بعد میں احد پہاڑ ٹھہر گیا. لیکن ایک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ دو شہید موجود ہیں، تو دو شہید عمر بھی وہاں تھے، عثمان بھی تھے. وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے بارے میں ہے، تو گویا ایسا لگا کہ یار ان کے قتل ہونے کی آپ خبر دے رہے ہیں، جو ان کے رنجیدہ کرنے کی ایک خبر لگ رہی. لیکن ایسا معاملہ نہیں. یہ رنجیدہ کرنے والی خبر ہمارے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تو شوق شہادت کا جذبہ رکھتے تھے. بھائی وہ جہاد میں کیوں جاتے تھے؟ ایک طرف ان کو ہوتی تھی کہ ممکن ہے کہ آج ہم اللہ کے راستے میں کام آ جائے، شہادت کا موقع ہمیں مل جائے. تو یہ ان کے لیے رنجیدہ کرنے کی خبر نہیں تھی، یہ ان کے لیے خوشخبری تھی کہ اللہ کے رسول کی زبان سے ہمارے شہادت کی خبر ہے اور ہم شہید ہوں گے. اور ہوئے بھی، وہ شہادت کا انہیں موقع ملا، تو انہیں یہ سب ٹینشن نہیں تھا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایمان کمزور ہے ہمارے. کبھی یار میں بیمار ہو گیا ہوں، تو اب تو کبھی ہوتا ہے آدمی مایوس ہوتا ہے زندگی سے، اب تو زیادہ اپنی فکر نہیں کرتا ہے. آخرت خراب ہو تو بھی اتنی فکر نہیں کرتا، کیونکہ ایمان کمزور ہوتا ہے. جانتے کیا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے بیوی کا کیا ہوگا، ہمارا یہ سب ٹینشن رہتا ہے، اتنا ٹینشن. حالانکہ اس کو سوچنا چاہیے یار کہ یہ سب کام اللہ کرتا ہے، آپ کو سبب بناتا ہے. ورنہ بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، کتنی بھی محنت کرتے ہیں، گھر نہیں چلا پاتے. تو ایک سبب، بھائی آپ سے کے ذریعہ اللہ آپ کے گھر کو چلا رہا تھا، لیکن آپ نہیں رہو گے تو اللہ تو ہے نا، آپ نہیں ہو مگر اللہ ہے، وہ چلائے گا. تو صحابہ کرام کا یہ جذبہ بہت مضبوط تھا. وہ جاتے تھے شہادت کے جذبے سے، وہ یہ نہیں فکر رکھتے تھے تمہارے بیوی بچوں کا کیا. انہیں یقین ہوتا تھا کہ جو ہمیں شہادت جیسے عظیم مرتبے پر فائز کرے گا، وہ ہمارے گھر والوں کا بھی دیکھ ریکھ کر لے گا. وہ ٹینشن نہیں باندھتے تھے. تو ان حدیث سے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت، ان کا مقام، ان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. اور ساتھ میں شہیدان یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی ملتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو ہمیں کہنے سے نہیں زیادہ